سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق چودھری حیات محمد خان ہمارے چودھری شجاعت حسین کے پردادا تھے۔ درمیانے درجے کے کاشتکار تھے۔ گجرات میں دریائے چناب کے کنارے چھوٹے سے گاؤں نت وڑیچ میں رہتے تھے۔ سادہ تربیت کے درویش انسان تھے۔ لوگوں کو کھانا کھلانے میں مشہور تھے۔ ان کا ایک قول آگے چل کر چودھری خاندان کی مہمان نوازی کی بنیاد بنا۔ وہ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے، دیکھو کسی کو کھانا کھلانے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا۔ بچوں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ چنانچہ چودھری برادران کی 5ویں نسل ہے۔ ان کے گھر سے کوئی شخص کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جا سکتا، خواہ وہ ان کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ چودھری برادران کے گھر میں سب کچھ بند ہو سکتا ہے، لائٹس تک بجھ سکتی ہے، لیکن کچن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ یہ بند نہیں ہوتا۔ یہ چودھری برادران کی قومی شناخت ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے سائٹ تو یہ ہے کہ نام سے ایک بائیوگرافی لکھی۔ مجھے یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ محض ایک کتاب نہیں، یہ ہماری سیاست کی FIR ہے۔ ہماری سیاست میں پچھلی دہائیوں میں کیا ہوتا رہا، یہ کتاب اس کا دستاویزی ثبوت ہے۔ میں یہ کتاب پڑھ کر 3 نتائج پر پہنچا۔ ایک، سیاست میں کوئی چیز مستقل اور حتمی نہیں ہوتی۔ 2، حکومتوں کے فیصلے ووٹ سے نہیں ہوتے۔ اور تیسرا، یہ کتاب میاں نواز شریف کو کیسے پہچانتی ہے، یہ ان کے امیج کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آخر میں فیصلہ کیجئے گا کہ اس کتاب سے میاں نواز شریف کا امیج آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے انکشاف کیا جنرل ضیاء الحق نے 1977 کے مارشل لاء کے بعد 90 دنوں میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ میرے والد چودھری ظہور الہی لاہور سے بھٹو کے خلاف الیکشن لڑنا چاہتے تھے۔ ہم لاہور میں اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، ہمارے ملازم نے بتایا، باہر ایک نوجوان آیا ہے، یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ والد صاحب نے پرویز الہی کو باہر بھجوا دیا۔ پرویز الہی نے دیکھا ایک گورا چٹا نوجوان برآمدے میں بیٹھا ہے۔ نوجوان نے پرویز الہی کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر کہا، مجھے میرے والد میاں محمد شریف نے چودھری ظہور الہی کی الیکشن مہم میں فنڈ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ پرویز الہی نے جواب دیا، ہم کسی سے فنڈ نہیں لیتے۔ یوں یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ وہ نوجوان میاں محمد نواز شریف تھا۔ 1985 کے غیر جماعتی الیکشنز کے بعد جنرل ضیاء الحق، ملک علی یار خان، چودھری عبدالغفور، مخدوم زادہ حسن محمود میں سے کسی ایک کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے خود ہی اپنا نام آگے کر دیا۔ ہمارا گروپ مضبوط تھا۔ ہم نے اپنا چیف منسٹر لانے کے لیے گھر میں میٹنگ بلائی۔ میٹنگ میں خواجہ سعد رفیق کی والدہ بھی شامل تھی۔ فیصلہ ہوا ہم پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنائیں گے۔ ہم نے رابطے شروع کر دیے، لیکن پھر ہمیں گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی نے گورنر ہاؤس بلا لیا۔ بریگیڈیئر قیوم بھی وہاں موجود تھے۔ جنرل جیلانی نے ہمیں پیشکش کی، آپ اپنی مرضی کی وزارتیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے لے لیں، وزارت اعلیٰ میاں نواز شریف کو دے دیں۔ ہم نے 2 دن کا وقت مانگا۔ ہماری اگلی میٹنگ میاں محمد شریف کے دفتر میں ہوئی۔ بریگیڈیئر قیوم بھی موجود تھے۔ ہم میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے پر رضامند ہو گئے۔ میٹنگ کے آخر میں میاں شہباز شریف قرآن مجید لے آئے اور کہا، یہ قرآن مجید ضامن ہے، ہم آپ سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ ہم نے قرآن مجید کی ضمانت لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نواز شریف کے لیے MPAs کی حمایت لینے کے لیے نکلے۔ پہلی ملاقات انور علی چیمہ کے گھر ہوئی۔ چودھری انور علی کی تقریر کے بعد پرویز الہی نے تقریر کی۔ میاں نواز شریف کی تقریر کی باری آئی تو یہ گھبرا گئے۔ پرویز الہی سے کہا، آپ ہی میری طرف سے بات کر دیں۔ ہم نے اصرار کیا، آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، آپ کو تقریر کرنی چاہیے۔ یہ اٹھے، لیکن بامشکل 1-2 منٹ تقریر کر سکے۔ یہ شاید میاں نواز شریف کی پہلی تقریر تھی۔ میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تمام وعدے توڑ دیے جن کے لیے شہباز شریف قرآن مجید لے کر آئے تھے۔ یہ ہمارا گروپ بھی توڑنے لگے۔ ہم گلہ کرتے تو شہباز شریف صفائیاں دینے لگتے۔ ہم جنرل جیلانی اور بریگیڈیئر قیوم سے شکایت کرتے، وہ بے چارگی سے ہماری طرف دیکھنے لگتے۔ پرویز الہی تنگ آ کر صدر ضیاء الحق کے پاس چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ہمیں نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد لانے کا اشارہ دے دیا۔ ہم نے نواز شریف کو ہٹانے کی تیاری کر لی، لیکن میاں صاحب نے عین وقت پر DGISS جنرل حمید گل کو راضی کر لیا۔
جنرل حمید گل نے ضیاء الحق کو منا لیا اور یوں نواز شریف فارغ ہونے سے بچ گئے۔ چودھری شجاعت حسین نے انکشاف کیا۔ نواز شریف نے چند دن بعد ہمیں صلح کے لیے بلایا۔ بریگیڈیئر قیوم کے گھر ملاقات ہوئی۔ جنرل جیلانی بھی وہاں موجود تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں نے ہم سے معافی مانگی۔ نواز شریف نے دوبارہ پرویز الہی کا ماتھا چوما۔ شہباز شریف نے 10 منٹ میں 10 بار پرویز الہی کو گلے لگایا اور یوں ہماری صلح ہوگی، لیکن یہ لوگ تھوڑے دنوں بعد دوبارہ پرانی روش پر چلے گئے۔ ہم نے جنرل جیلانی سے شکایت کی، وہ بھی ان سے نالاں ہو چکے تھے۔ جنرل جیلانی نے ہمیں کہا ہم آپ کے قصوروار ہیں، ہمیں اس معاملے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ بھی اب ان کا یہی رویہ ہے۔ ہمارے اختلافات کی خبریں جنرل ضیاء الحق تک پہنچی تو صدر نے نواز شریف کو راولپنڈی بلا کر حکم دیا، پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ کابینہ میں شامل کرو۔ صدر کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ نواز شریف کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چودھری شجاعت حسین نے انکشاف کیا۔ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو پاکستان واپس آئی۔ میاں نواز شریف محترمہ کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا ہم محترمہ کو ایئرپورٹ سے ہی پک کر لیں گے، لیکن وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے ڈانٹ کر کہا میاں صاحب وہ ایک بڑی پارٹی کی لیڈر ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف 1988 میں لاہور ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگوانا چاہتے تھے۔ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا آپ سینئر 3 جج کو چیف لگا دے۔ محمد خان جنیجو نے میری بات مان لی اور یوں چیف جسٹس عبدالشکور سلام کو لگا دیا گیا۔ میں اطلاع دینے کے لیے چیف جسٹس کے گھر دیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ 2 کمروں کے معمولی سے گھر میں رہتے تھے۔ 1988 کے الیکشنوں سے قبل میاں محمد شریف ہمارے گھر آئے، ہماری والدہ سے ملے اور وعدہ کیا میاں نواز شریف جب بھی وزیر اعظم بنیں گے پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ الیکشن ہوئے، ہمارا گروپ تگڑا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے فاروق احمد لغاری کے ذریعے پرویز الہی کو پیشکش کی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ہماری والدہ میاں محمد شریف کو زبان دے چکی تھی، چنانچہ ہم نے دوسری بار میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ بے نظیر بھٹو نے 1988 میں وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق کی فیملی کو آرمی چیف ہاؤس خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے خاندان کے پاس کوئی ذاتی گھر نہیں تھا۔ بیگم شفیقہ ضیاء نے نواز شریف سے رابطہ کیا۔ نواز شریف نے بیگم صاحبہ کو یہ مشورہ دے کر ٹال دیا آپ کرائے پر کوئی گھر لے لیں۔ میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ہم سے ویسٹرن راولپنڈی کا گھر خالی کرایا، یہ گھر ضیاء الحق خاندان کے حوالے کر دیا۔ ہم نے اسلام آباد میں کرائے کا گھر لے لیا۔ ضیاء خاندان 3.5 سال ہمارے گھر میں رہا۔ یہ لوگ اپنا گھر تعمیر ہونے کے بعد شفٹ ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین نے انکشاف کیا۔ IGI 1919 میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ IGI کا خیال تھا وزیر اعظم چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے، لیکن آرمی چیف جنرل آصف نواز جوجوا نے کور کمانڈرز کی میٹنگ میں یہ کہہ کر نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا یہ سوچ غلط ہے کہ اکثریت حاصل کرنے کے باوجود کسی پنجابی کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف کو مطلوبہ تعداد میں ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے تو ان کے وزیر اعظم بننے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد میاں محمد شریف کے وعدے کے مطابق چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ساتھ تیسری بار دھوکہ ہو گیا۔ نواز شریف نے غلام حیدر وائیں کو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ چودھری صاحب نے انکشاف کیا جنرل آصف نواز کے بعد میاں نواز شریف اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے۔ چودھری نثار کور کمانڈر راولپنڈی جنرل غلام محمد ملک اور جنرل مجید ملک جنرل رحم دل بھٹی کے حق میں تھے۔ میں نے مشورہ دیا آپ میرے تیرے جنرل کے چکر میں نہ پڑے، سینئر ترین جنرل کو چپ چاپ آرمی چیف بنا دے، لیکن یہ نہ مانے اور یوں صدر غلام اسحاق خان نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنرل عبد الوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنا دیا۔ چودھری صاحب نے انکشاف کیا میاں شہباز شریف 1993 میں پنجاب کے اپوزیشن لیڈر تھے۔ یہ وزیر اعلیٰ منظور وٹو سے گھبرا کر کمر درد کا بہانہ کر کے لندن چلے گئے۔ میاں صاحبان نے چودھری پرویز الہی کو اس مشکل وقت میں
اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ لندن جانے سے پہلے میاں شہباز شریف نے پرویز الہی کو اپنے گھر بلایا۔